السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چھٹیاں بھی آپ سب کی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو الائٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے کلاس 5 کے لیے۔ 5 کلاس بجے آج ہماری سمر ٹاسک کی چھٹی ڈائری ہے۔ امید کرتی ہوں اس سے پہلے جتنی بھی ڈائریز آپ کو سینڈ کی گئی ہیں آپ نے وہ تمام کام اپنی کاپیوں میں نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہوگا۔ آج فرائیڈے ہے تو آج میں نے آپ کے لیے 2 کوسچنس نکالے ہیں، آپ نے 2 کوسچنس سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کوسچن ہے آپ کا، دی گئی تصاویر پر 5 اسم صفت پر مبنی جملے لکھیے اور اس میں سے اسم صفت اور موصوف الگ الگ کیجیے۔ آپ کو جو اسکرین پر 5 تصویریں دکھائی دے رہی ہیں، کچھوا ہے، مرغی ہے، کتاب ہے، قلم ہے اور پنکھا ہے۔ آپ نے ہر ایک پکچر کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں صفت اور موصوف الگ کر کے لکھنے ہیں، مطلب کہ آپ نے اس کو ان ورڈز کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، کلر کر دینا ہے، الگ الگ کلر کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، آپ مجھے بتا سکیں کہ اس میں آپ کے پاس اس میں صفت کون سا ہے اور موصوف کون سا ہے۔ جان لیتے ہیں کہ اس میں صفت اور موصوف کسے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرنا صفت کہلاتا ہے، مطلب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی اچھی یا بری بات بیان کرتے ہیں تو وہ صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس چیز یا اس شخص کو موصوف کہتے ہیں، مطلب جس کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ چیز یا وہ شخص موصوف کہلاتا ہے، اور جو خوبی یا خامی ہم بیان کرتے ہیں وہ صفت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے سفید مرغہ، تو اب مرغے کے بارے میں ہم بات کریں تو مرغہ موصوف ہے اور سفید ہونا اس کی خوبی تھی، ہم نے بیان کی تھی، تو سفید ہونا جو ہے وہ سفید کا ورڈ جو ہوگا وہ صفت کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے باقی بھی جو آپ کو پکچرز دی گئی ہیں ان میں سے آپ نے ہر ایک پکچر کے بارے میں 5 سینٹنس لکھ کے اسی طرح سے انڈر لائن کر کے ان کو شیڈ کر دینا ہے، ان ورڈز کو الگ الگ کلر سے شیڈ کرنا ہے تاکہ پہچان آسانی سے ہو سکے کہ کون سا لفظ صفت ہے اور کون سا موصوف ہے۔ آپ کے لیے میں نے اگزامپل کے طور پر ایک پکچر سالو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بھی پکچر ڈرا کرنی ہے اور پکچر ڈرا کرنے کے بعد آپ نے اس کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں الگ الگ پیج پہ۔ فرسٹ آپ کے پاس میں نے اب جو پکچرز آپ کے لیے سالو کی ہے وہ ہے سیب کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں 5 جملے لکھے ہیں۔ فرسٹ سینٹینس ہے سیب ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ ہمارے باغ کے سیب بہت رسیلے ہیں، یہ بہت میٹھا سیب ہے، سیب صحت کے لیے مفید ہے، سیب آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ جتنے بھی ریڈ کلر کے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے موصوف کہلائیں گے کیونکہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جتنے اورنج کلر کے ورڈز ہیں یہ سارے صفات ہیں، یعنی کہ سب خوبیاں لکھی گئی ہیں، صفت لکھی گئی ہے، تو میں نے ان کو الگ الگ کلر سے شیڈ کر دیا ہے انڈر لائن کر کے۔ آپ نے بھی ایسے ہی ہر ایک سینٹینس میں سے جو لفظ موصوف ہوگا اس کو بھی ایک کلر کر دینا ہے، شیڈنگ کرنی ہے، اور جو صفت ہوگی اس کو بھی الگ کلر سے شیڈ کر دینا ہے۔ سیب موصوف ہے اور خوش ذائقہ صفت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے باغ کے سیب بہت رسیلے ہیں، تو باغ جو ہے وہ موصوف ہے اور رسیلے صفت ہے۔ سیب صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو سیب کا ورڈ جو ہے وہ موصوف ہے اور مفید ہونا صفت ہے۔ سیب آپ کو بہت سی بیماری سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو سیب کا ورڈ پھر سے موصوف ہے اور محفوظ کا ورڈ جو ہے وہ صفت کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ والا کوسچن سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے بھی ہر ایک پکچر کے 5 جملے لکھ کر صفت اور موصوف کو الگ الگ کلر میں شیڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پکچر ڈرا بھی کرنی ہے، ہر ایک پکچر کو ڈرا بھی کرنا ہے، اس کے سامنے اس کے 5 جملے بھی لکھنے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے آپ کا، غلط جملے درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ آپ کو 5 سینٹینسز دیے گئے ہیں، آپ نے ہر ایک سینٹینس میں جو مسٹیک ہے، جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے جملے لکھنے ہیں۔ آپ کے لیے میں نے ایک جملہ سالو کر دیا ہے، باقی 4 جملے آپ خود سالو کریں گے۔ فرسٹ سینٹینس ہے آپ کے پاس، امید ہے تم بخیریت ہوگے، تو یہاں پر بخیریت کا ورڈ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں لگ رہا، تو ہم نے اس کی جگہ پہ کر دیا ہے امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ اسی طرح سے کسی دن میرے دولت خانے پر تشریف لاؤ، تو دولت خانے کا ورڈ یہاں پر سوٹیبل نہیں ہے، اس کو چینج کر کے غریب خانہ کرنا ہے۔ گالیاں نکالنا بری بات ہے، میرے دوست نے آج دلچسپ واقعہ سنایا، یہاں پر املا کی غلطی ہے۔ حال میں طلبہ موجود ہیں، یہاں پر بھی جو ہے املا کی غلطی ہے، آپ ان کو ٹھیک کر کے جملے دوبارہ لکھنے ہیں۔ کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ امید آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔